چلیے دعا کے بعد شروع کرتے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نماز کے بعد کی دعاؤں میں دعا نمبر 5 کریں گے۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک پیاری سی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی، یعنی سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ کہا ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے سے خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا ادا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ یعنی جتنی بھی نمازیں پوری ایج میں ہم پہ ڈیو تھیں، جتنی ہمیں پڑھنی چاہیے تھی، وہ ساری پڑھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ وہ اگر کامل ہوئی یعنی ساری نمازیں ہوئیں تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں؟ اگر اس کے نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو، پھر اسی اندازے سے دیگر اعمال لیے جائیں گے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نفل، چاہے وہ نماز کے نوافل ہوں، چاہے وہ روزے والے جیسے نفلی روزے ہوں، چاہے نفلی صدقات ہوں، نفلی آپ دیکھیں عمرہ حج وغیرہ ہوں، یعنی ایک فرض ہے اس کے بعد بھی، تو جہاں پر کمی ہوگی انشاءاللہ وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے الحمدللہ جب سے قرآن پڑھا ہماری نمازیں اچھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے نمازیں پڑھی پتہ نہیں وہ کیسی تھیں، ان میں نیت صحیح تھی کہ نہیں، رکوع سجدے صحیح تھے کہ نہیں، اور پتہ نہیں اللہ نے وہ قبول بھی کی کہ نہیں۔ تو اس لیے اب جب سے آپ کو شعور حاصل ہوا اور جب سے آپ نے صحیح سے نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں، تو آپ اپنی پاسٹ کی نمازوں کا اندازہ کریں کہ کیا واقعی ایسی کوالٹی تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے فرض نماز کے طور پہ، اور اگر نہیں تو نوافل کی کثرت کریں۔ اور نوافل میں سنت بھی شامل ہے، جیسے ویسے تو سنت ہی نفل ہی ہے، ویسے ہم نے اس کا نام سنت رکھ لیا، لیکن جو انسان سنتوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کے ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے، تو اگر فرض میں کہیں بھی کمی کوتاہی ہوگی تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح کوتاہی ہوگی تو آپ جو عام صدقات دیتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ان صدقات سے وہ گنتی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح فرض روزے ہیں آپ کے، اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی اور پھر آپ نفل روزے بھی رکھتے رہے تو نفل روزوں سے اس کی گنتی پوری ہوگی۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں ہمیں نفل کے بارے میں ایک انکریجمنٹ، ایک موٹیویشن دی گئی کہ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن ہمارے اعمال کی کمی کوتاہی کو بھی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بالکل اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم پہ، الحمدللہ۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ جو بندے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں نا، ان کے لیے اور زیادہ انکریجمنٹ ہے کہ انشاءاللہ اگر کچھ فرض میں کمی ہوگی تو نفل بھی فائدہ دیں گے تمہیں، یا تو درجات کی بلندی میں یا فرائض کی کمی کو پورا کرنے میں انشاءاللہ۔ آج کی دعا ہم دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں یہ دعا آئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے۔ تمام نعمتیں اور تمام فضل اسی کی طرف سے ہے اور تمام بہترین تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ یہ ہمیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت ہی پیاری اور جامع دعا ہے اور صحیح توحید خالص کی دعا ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس دعا میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں لا الہ الا اللہ 3 دفعہ آیا ہے۔ اور کل جب میں اس دعا کو پریپیئر کر رہی تھی تو ایک بات جو بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی، ساری دعاؤں کو ذہن میں رکھ کے، وہ یہ تھا کہ جو انسان سچے دل سے نماز کے بعد دعائیں مانگتا ہے نا، تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی ہو، اور ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر صبر اور شکر نہ آئے، کیونکہ ہر دعا ہمارے اندر ایمان مضبوط کرتی ہے، ہر دعا میں توحید کو خالص کیا گیا، ہر دعا میں اللہ تعالیٰ پہ توکل بھروسہ کیا گیا۔ تو اگر انسان دعائیں بھی مانگ رہا ہے اور پھر بھی اس کی زندگی میں مسئلے ہیں، اس کو صبر نہیں آ رہا، اس کے اندر شکر نہیں ہے، اس کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ دعاؤں کو مانگنے میں وہ خشوع نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ورنہ ہر دعا ہمیں بار بار ریمائنڈ کرواتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ ہمارا معبود ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے کام ہیں، وہ ہر چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، کسی سے نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو، تمہارا رب ہے سب معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ یعنی ایک تسلی ہے، ایک ایمان کا نا بوسٹ ہے ہر دعا میں۔ تو کل جب میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا سبحان اللہ، پہلی تو میں نے نوٹس کیا کہ اس دعا میں 3 دفعہ لا الہ الا اللہ آیا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ اللہ کے واحد ہونے پر ایمان اور اس کے اظہار کی علامت ہے، اور یہ کہ صرف اللہ ہی میرا الہ ہے اور اسی کو میں رب مانتا ہوں۔ یعنی اللہ میرا رب ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، اور کسی انسان کی، اور نہ کسی اور کسی قسم کی سپورٹ کی۔ میرا رب میرے ساتھ ہے تو پوری دنیا میرے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کلمہ طیب سب سے پہلے جیسے ہم لا الہ الا اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور 3 دفعہ شرک کی نفی ہے یہ، شکر اور اللہ کے مالک ہونے کا اقرار اور اللہ کے قادر ہونے کے اظہار سے دعا کا آغاز کیا گیا۔ وہی دعا جو ہم بار بار مانگتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو بہت اس میں خوبصورت بات بیچ میں کی گئی، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا شکر، اس کی قدرت کا اقرار، اور پھر اللہ قادر ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اسی کی توفیق اور عطا ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں، اور یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ ہم گناہوں سے خود کو بچا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں لا حول ولا قوة الا باللہ جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہ جو چھوٹی سی ایک دعا ہے، لیکن یہ انسان کو کیا بتاتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی صلاحیت، قوت نہیں، کوئی کمال نہیں ہے تمہارا۔ جو بھی تمہاری صلاحیتیں، قوتیں ہیں نا، اور جو استعمال کر رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی عطا ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ جیسی بہت ساری اور بھی لڑکیاں اور خواتین ہیں، مگر کن کاموں میں اپنے آپ کو لگا رہی ہیں؟ آپ کیوں اللہ تعالیٰ کے کام میں لگی ہوئی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ کو چن لیا اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کے کام کے لیے، دین پر عمل کے لیے۔ ہم جیسے صلاحیتیں، قوتیں رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہو رہی، شاید وہ محبت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے،
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی دین کی محبت اور قرآن کی محبت پیدا کرے. لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کی اور اس کے عظیم ہونے کا اقرار کرتا ہے اور دل میں شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ تیری وجہ سے مجھے یہ سارے نیک کاموں کی توفیق ملی اور یہ تیری خاص رحمت ہے. اور یوسف علیہ السلام والا واقعہ یاد کر لیں کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو کبھی گناہ سے نہ بچ پاتے. ہمیں گناہوں سے بچنے کی جو توفیق ملتی ہے اور ہمارا جو ضمیر جاگ اٹھتا ہے گناہ اور برائی اور منکر اور حرام کو دیکھ کے، تو یہ برہان ربی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دکھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ تم نے نہیں کرنا. ایک مسلمان کا یہ شعار نہیں ہے، ایک دیندار عورت کا یہ شعار نہیں ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے. کون آپ کو بتاتا ہے؟ کوئی گائیڈ نہیں کرتا. بہت ساری جگہوں پر آپ حرام کام جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ خود ڈیسیجن لیتے ہیں کہ مجھے اس کو نہیں کرنا، اس میں انوالو نہیں ہونا. کیا وجہ ہم گروسری سٹور میں جاتے ہیں اور ہم جہاں الکوہل ہوتی ہے اس آئل کے پاس سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتے؟ یہ اندر ہمارے اللہ نے رکھ دیا نا کہ حرام ہے، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا. تو اس لیے اس کلمے کو ویسے بھی پڑھا کریں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. پھر آپ دیکھیں آگے کیا کہا گیا، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ. خوبصورت انداز میں نا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اور پھر وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ صرف تو ہی اس بات کا حقدار ہے کہ تیری عبادت کی جائے. اور پھر لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. اور ہم پر تمام نعمتیں اور تمام فضل تیری وجہ سے. یعنی آپ دیکھیں in other words اتنی زیادہ ہمبلنس ہے نا اس دعا میں. ہم کہتے ہیں یا اللہ، آپ کہہ سکتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں نا یا رب تیری وجہ سے. جیسے بعض دفعہ لوگ اس کا کریڈٹ انسانوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ میں جو کچھ ہوں اس کی وجہ سے ہوں، تو فلاں کی وجہ سے نہیں. ہم جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل ہے. اور پھر اس کے بعد بندوں کو کریڈٹ دیں. سب سے پہلے تو اللہ کی ذات آتی ہے کیونکہ اس نے ہمیں اس طرح بنایا، اس نے ایسی سمجھ دی، شعور دیا، احساس دیا، عقل دی، علم دیا، توفیق دی، صلاحیتیں دیں، قوتیں دیں، زبان دی، بولنا سکھایا، کام کرنا بتایا، عمل کرنا بتایا، صحیح ڈائریکشن میں چلنا سکھایا. اور پھر ہم سب کچھ تو وہ رب کرتا ہے اور ہم کریڈٹ بندوں کو دیتے نہیں. سب اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے. اور پھر دوبارہ سے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اپنی نیتیں اور اعمال اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. مخلصین لہ الدین، دین جو ہے نا وہ طریقہ زندگی میں آ جاتا ہے نا، یعنی میرے جتنے بھی دن اور رات کے کام ہیں یا اللہ مخلصین لہ الدین، میں اپنا دین، اپنا عمل، ہر چیز تیرے لیے خالص کرتی ہوں، چاہے دوسروں کو یہ ناگوار گزرے. یعنی چاہے دوسروں کو نہیں اچھا لگتا. آپ کے آس پاس ضرور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی چیز بادر کرتی ہے. کیا آپ بھی بادر ہوتے ہیں اس سے؟ نہیں. آپ مسکرا کے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، کہ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے مجھ پہ. ھذا من فضل ربی، کہ اس نے مجھے ہدایت دی، الحمدللہ قرآن سے جوڑا. ولو کرہ الکافرون، اگر لوگوں کو ناگوار بھی گزرے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی یہ محبت پیدا کرے. جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. کاش دوسروں کی بھی وہ چیز نظر آ جائے اور وہ احساس ان کے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن مجید کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس پر عمل کر کے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد، ہم کرتے تو ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے. بہرحال بہت ہی پیاری، بہت جامع دعا ہے
ضرور آپ اس کو نماز کے بعد پڑھیں اور پورے شعور کے ساتھ۔ چلیں اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ دیکھتے ہیں جن کے لیے دعا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے۔ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، تمام نعمتیں اور تمام فضل اسی کی طرف سے ہیں اور تمام بہترین تعریف اسی کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ مخلصین لہ الدین جو ہے نا، یہ سورہ بینہ میں بھی آتا ہے نا، اور یہ اس میں سے لیے گی آیت کہ ہم اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کرنے والے، چاہے دوسروں کو ناپسند بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی اوور آل بھی کافرون کہہ سکتے ہیں، یعنی جو لوگ نان مسلمز ہیں، چاہے وہ ناپسند کریں مسلمان کو، لیکن ہم تو اپنے رب کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتے ہی چلے جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آج ہمارا تکمیل قرآن ہے، تو مخلصین لہ الدین، کہ یا اللہ جو ہم نے 30 دن میں کیا، جتنا ہم نے سیکھا، جو ہم نے سکھایا، جو ہم نے عمل کیا، مخلصین لہ الدین۔ تو کتنا زبردست کنکلوژن ہے آج کے دن کا۔ اس دعا کو انشاءاللہ آپ لوگ کلاس کے آخر میں دوبارہ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو اپنے لیے خالص کر لے۔ جتنا ہم نے ان 30 دنوں میں کیا، جو کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے لوجہ اللہ، اور قیامت کے دن ان ساری کوششوں کو ہمارے لیے، ہمارے استادوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فار سچ این امیزنگ اسٹوڈنٹس۔ اللہ تعالیٰ ساری کوششیں قبول فرمائے، اور مجھے امید ہے آپ سب نے ان دعاؤں کے اس طریقے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میں نے خود الحمدللہ بہت سیکھا اور بہت میں انجوائے کر رہی ہوں اپنی دعاؤں کو پڑھنا، کیونکہ جب کسی کو آپ سکھاتے ہیں تو آپ خود بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس وہی کوشش کریں کہ جب بھی دعا کو مانگیں تو غور و فکر کے ساتھ اور الفاظ پہ غور کر کے، اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی عادت ہے، آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر بھول جائیں تو دوبارہ سے پڑھ لیں غور و فکر کے ساتھ۔ لیکن یہ سوچیں کہ کتنی ہر دعا میں ایسے لگتا ہے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور ہر دعا جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔